آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قرآن مجید فرقان حمید کی صاحب فضیلہ سورہ نشان سورہ 3 سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 7. باری تعالی کا ارشاد ہے وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، ان میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. رہا معاملہ آیات محکمات کا، وہ اصل میں کتاب کی اصل ہے، اور دوسری متشابہ آیات ہیں رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے، وہ آیات متشابہات کی طرف لپکتے ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنے کی افزائش کے لیے اور اس کی تعویل کرنے کی غرض، مطلب اس کو اپنے اصل معنی اور مفہوم سے ہٹانے کی غرض. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ تعالی. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے کر آئے. یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. اللہ رب العالمین نے آیہ مبارکہ میں بالبداہت جس چیز کو سمجھایا ہے وہ یہ کہ ہم بہت تھوڑا علم دیے گئے ہیں. فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم بہت تھوڑا علم دیے گئے. ہماری جو حواس ہیں وہ محدود ہیں، سماعت اور بصارت، عقل. ہم علم کے ذریعے سے علم کو پاتے ہیں، علم کے ذریعے سے علم کا ادراک کرتے ہیں. جب کبھی بھی حصول علم ہمارا مقصد اور محور ہو تو کبھی بھی جہالت سے علم کی کوپلیں نہیں پھوٹتی، یا جہالت کے درخت سے کبھی بھی علم کے پھل اور پھول برگ و باد نمودار نہیں ہوتے. جہالت کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ جہالت وجود میں آتی. آج المیہ بھی ہمارے معاشرے کا یہی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ عام ہے وہ جہالت ہے. اس معاشرے کی جہاں دیگر برائیاں ہیں اس میں سب سے بڑی جو بیماری ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ جہالت ہے. اور قرب قیامت کی نشانیاں بھی یہی ہیں کہ علم کل کم ہو جائے گا. صحیح بخاری میں ایک روایت میں ہے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ان اللہ لا يرفع علم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ علم کو لوگوں میں سے نہیں اٹھائے گا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں سے محو کر دے. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے. حتى لم يبق عالما،
یہاں تک کہ کوئی جاننے والا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلا کو اپنا سرخیل بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بے علم لوگوں کو فتوے دیں گے، باتیں بتائیں گے۔ فضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جو اہل اسلام کے لیے دو بڑے فتنے ہیں، وہ ان میں پہلا فتنہ شبہات کا ہے اور دوسرا فتنہ شہوات کا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ شہوات کا تعلق ہے تو اس کے دو اجزاء بالعموم کیے جاتے ہیں کہ مال اور عورت۔ اور قرآن مجید کے اندر اگر تفصیل سے میں بیان کروں تو وہ آیہ مبارکہ میں بیان کروں گا جس کے مفہوم اور معنی سے آپ واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مزین کر دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا، زینت بخش دی گئی۔ کس کو؟ حب و شہوات، خواہشات کی محبت کو۔ سب سے پہلے جس پاورفل اپنی طرف پرکشش چیز کو انسانیت کے لیے بیان کیا، فرمایا حب الشہوات من النساء، عورتوں سے، والبنین، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، اور چوپایوں سے۔ اس زمانے میں سواریاں تھی، چوپائے، مال مویشی وغیرہ، یہ مال کا ذریعہ تھا۔ آج آپ سمجھتے ہیں صنعتی دور ہے، فیکٹریاں ہیں اور دیگر جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آمد و رفت اور عام جو ذرائع آمد و رفت ہیں اس کے مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا متاع ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو یہ شہوات کا میں نے آپ کو بتایا، اور شبہات کے حوالے سے میں نے آیہ مبارکہ پڑھی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے، جیسے میں نے کہا، علم میں وجود میں آتا ہے، لیکن جب کبھی بھی غیر سنجیدگی کی گفتگو جس کا محور علم نہ ہو وہ کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ سوال بھی کوئی ایسا اٹھایا جائے کہ جو بے علمی کا سوال ہو، تو قرآن مجید نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے: اے نوح، ایسا سوال نہ کرو کہ جو نادانی پر مشتمل ہو، جو علم پر مشتمل نہ ہو۔ اللہ سے ایسا سوال کرو کہ جس کی بنیاد علم کے اوپر ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لا تخف ما لیس لک بہ علم، اس چیز میں گفتگو نہ کیا کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک سماعت، بصارت، دل، ان تمام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین باز پرس کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ زبان سے اگر کہا تو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی زبان سے بات نہیں نکلتی مگر محفوظ کرنے والے ہیں جو اسے محفوظ کر دیتے ہیں، وہ تیار رہتے ہیں کہ الفاظ منہ سے نکلے اور اس کے بعد اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ آج ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ تو الغرض یہ کہ جن لوگوں کو علم کی اساسیات یا مبادیات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی مصطلحات کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ طب سے متعلق ہو، چاہے وہ دینیات سے متعلق ہو۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ غرض یہ کہ آپ اور میں جب اس بات کا تعین کر لیں کہ ہمیں علم کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، اور جب دینی علم کی بات ہوتی ہے تو وہ کون سا ماخذ دین ہے کہ جو ہمارے لیے حجت قاطعہ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دو ہی ہیں۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان تسمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ۔ رواہ الحاکم وسندہ حسن۔ اقول قولی ھذا الحمد لله سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. اللہ رب العالمین ارشاد عالی شان ہے سورہ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں محض اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی, انہیں جانچا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے اور وہ واقف ہے جھوٹوں سے بھی. دیکھیے آزمائش شرط ہے. جب کبھی بھی ایک مومن اور مسلم ایک معمول کے حالات میں ہوتا ہے تو اس کی جانچ نہیں ہوتی. جانچ اس وقت ہوتی ہے کہ جب غیر معمولی حالات. ایک شخص کی سچائی کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. جب پتہ لگتا ہے کہ کسی شخص نے کسی چیز کی تصدیق کی ہے. جب تمام لوگ جھٹلا دیں اور پھر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, تو وہ شخص ہے کہ در حقیقت اس نے اس سچائی کی قیمت ادا کی اور اس کی حیثیت تمام لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے. جس شخصیت کو ہم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. جب بات کسی سچائی کو عیاں کرنے کی ہو اور عقلیں مجبور ہو گئی ہوں کہ بھیڑیا بات کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا, تو اس کے بعد کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں اس پر ایمان لے آئے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. مفہوم بیان کر رہا ہوں, حدیث بیان وقت کم ہے, محض اشارہ دے دوں. تو اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قدر و قیمت ادا کی ہے, تصدیق کی. جب ہاتھ کو عوامل واقع اور حالات یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاتھ کو روک لیا جائے, اس کے بعد کوئی شخص اسراف کرے اللہ کے راستے میں اور اپنے گھر کا پورا سامان لا کر پیش کر دے. دارمی میں ایسے سنت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قربانی دی ہے. بات یہ ہے عام حالات کے اندر تو سارے مومن ہوتے ہیں, سارے متقی ہوتے ہیں. یہ مصنوعیت کا چوغا جو پہنا ہوتا ہے یہ اس وقت اترتا ہے کہ جب غیر معمولی حالات ہیں. غیر معمولی حالات کے اندر پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا بااخلاق اور باکردار ہے اور کون وہ ہے کہ جو اپنے اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتا. کون وہ شخص ہے کہ جو اپنی انانیت کو کچل دیتا ہے. کون وہ شخص ہے کہ جو اپنے اخلاق اور کردار کے اوپر قائم رہتا ہے. کون وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ کو پھیلاتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع,
کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نشر کر دے۔ آج جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ہم نتائج پر غور نہیں کرتے، محض کسی بھی شخص کے کوئی کہی ہوئی بات کو لے کر اڑ جاتے ہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ باطل کی حکمرانی جہاں موجود ہے وہاں پر کس قدر ضروری ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کا اتحاد اور ان کا اتفاق کسی بھی قیمت کے اوپر قائم کیا جائے۔ لیکن تمام وہ چیزیں کہ جو اس کے اندر رخنہ ڈالتی ہیں، وہ چاہے تعویل کے بہانے سے ہو، چاہے وہ شبہات کے بہانے سے ہو، آپ اس کو مارک کر لیجئے۔ ظاہر ہے کہ آپ اور وہ لوگ کہ جو علم کے معاملے میں غوطہ زن نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو جان سکتے ہیں کہ اس معاملے کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس کے نتائج کے اوپر آپ غور کریں کہ اگر اس اجتماعیت کو کہ جو تمام رنگ و نسل تعصب سے بالاتر ہو کر مسلک پرستی اور مذہب پرستی کے لبادوں کو اتار کر اور ان کو ٹھوکر مار کر محض اللہ اور اسلام کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کی بنیاد کے اوپر اس کا احیا کیا گیا ہے، کسی بھی معنوں کے اندر اس کو کمزور کرنے کے لیے کسی بھی تعویل کا سہارا لیا جائے تو ایسی تمام تعویلات کو ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح قوانین اور احکامات بتائے ہیں، جو لوگ ان کی پاسداری نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو مستشرقین اور جو اسلام دشمن جو ہے وہ طاقتیں ہیں ان کے پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈال رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ الجبار القہار کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جماعت المسلمین کا احیا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ وہ تمام لوگ کہ جو مسالک اور مذاہب کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے، محلوں کی بنیاد کے اوپر عمارتیں اور کئی عمارتیں وجود کے اندر آئی ہیں، ان تمام مسالک اور ان تمام مذاہب اور ان تمام کی تمام بغل بچہ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اسلام کو کمزور کیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے اٹھے ہیں کہ اللہ کے دین کو اس کی اصل صورت کے اندر لوگوں کو روشناس کرائیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، ایک طرف تو تلوار لے کر دشمنوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے مولوی حضرات ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ یہ تعصب اور یہ رنگ و نسل اور قومیت کا تعصب جب تک باقی رہے گا کبھی بھی اسلام اور اہل اسلام تقویت حاصل نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نصف صدی سے ہماری دہلیز کے اوپر دنیا کی دو بڑی طاقتیں زیر ہو چکی ہیں، شکست کھا چکی ہیں۔ ہم جس جگہ ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہاں وہ لوگ بستے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ایک ہونا جانتے ہیں، جو اپنی اختلافات کی قربانیاں دے کر، اپنے رنگ و نسل کی قربانیاں دے کر، اپنی زبانوں کی قربانیاں دے کر، اپنے مسلکوں کی قربانیاں دے کر اتحاد اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی امن وجود کے اندر آئے۔ یہ گزشتہ نصف صدی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جو رشیا کی جو ریاستیں ہیں اور اس کے بعد جو اسلامی ممالک ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بلاک بن جائے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے، آپ یہ سمجھیے کہ جس چیز کو آپ لے کر اٹھے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر امت ایک ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے، لوگ جی رہے ہیں اپنے رنگ و نسل کے اندر، اپنے مسلک اور مذہب کے اندر۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو جانیے، اپنے آپ کی اہمیت کو جانیے۔ یہ اہمیت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے نعمت عظمی جماعت المسلمین کی صورت کے اندر روشناس کرائی ہے، اور یہ فتنوں کے وقت کے اندر لزوم جماعت در حقیقت رحمت ہے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور افتراق جو ہے وہ فرقہ بندی عذاب ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محض مسلم نام پر جمع ہو۔ یہ جو رنگ و نسل کی
یہ جو برانڈ بنائے ہوئے انہوں نے جو شخصیات کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، چاہے وہ محمدی ہو، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ سلفی ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس طرح کے برانڈ نہیں رکھتے تھے. حالانکہ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی انبیاء کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے کہ ہم سلفی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سلفی یا محمدی نہیں کہا، انہوں نے آپ کو مسلم کہا، اس لیے کہ مسلم کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. غیر اللہ سے اگر آپ اپنی نسبتوں کو جوڑیں گے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین سے نہ آپ کا تعلق جڑے گا اور نہ آپ اہل اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، آپ وہ لوگ ہیں جو اہل اسلام کے نظم و نسق کو ایک کر سکتے ہیں، ان کے دفاعی طاقتوں کو بھی ایک کر سکتے ہیں اور ان کی اپنی خارجہ پالیسیوں کو بھی ایک کر سکتے ہیں اور ایک نرم کے ساتھ ان کو لے کر چل سکتے ہیں. بصورت دیگر دنیا کے اندر جتنی بھی قوتیں موجود ہیں وہ سب کی سب رنگ و نسل اور تعصب اور قومیتوں کی بنیاد کے اوپر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.